دونوں ماں بیٹیاں رحیم یار خان کے نزدیکی ایک مضافاتی علاقے سے تلاش روزگار کی خاطر کراچی آ گئی تھیں۔ ماں کا نام جنت خاتون اور بیٹی کا صفیہ تھا۔ جنت کے نقوش ٹھیکے تھے لیکن غربت نے اس کے حسن کو نگل لیا تھا۔ اس کا خان فالج سے معذور تھا، اسے اپنے گاؤں میں کسی رشتہ دار کے پاس چھوڑ کر آ گئی تھی۔ جنت کو شروع میں کوئی کام نہ ملا، وہ ایک کچی آبادی میں اپنے دور کے رشتہ دار کے ہاں ٹھہری تھی۔ جلد ہی قریبی چند کوٹھیوں میں اسے برتن دھونے اور جھاڑو پوچھے کا کام مل گیا۔ یہ دونوں ماں بیٹیاں صبح سویرے گھر سے نکلتیں اور 5 گھروں میں کام کر کے شام 7 بجے گھر لوٹ آتیں۔ فی بنگلہ 2000 اوسطاً اجرت ملتی، یوں مہینے کے 10-12 ہزار کما لیتی تھیں۔ ایک کمرے کا کرایہ 2000 اور 500 بجلی کے بل میں ادا کرنے کے بعد ماہانہ 8000 روپے باقی رہ جاتے تھے۔ جنت باقاعدگی سے اپنے شوہر کو گاؤں 4000 بھجواتی، باقی رقم گزارے کے لیے کافی ہو جاتی۔ 6 ماہ اسی طرح کام کرنے کے بعد جنت سست پڑ گئی۔ یہ دسمبر کا مہینہ تھا۔ ایک روز اس نے ہمارا در کھٹکھٹایا، میں لان میں کرسی ڈالے دھوپ سیک رہی تھی۔ ان دنوں ملازمہ کام چھوڑ کر چلی گئی تھی اور کام والی ماسی کی مجھے اشد ضرورت تھی۔ گیٹ کھولا تو لگا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل سے نکلی دعا قبول کر لی ہے، کیونکہ پچھلے 15 دن سے گھر میں صفائی نہیں ہوئی تھی۔ کھانا پکانے اور برتن دھونے سے ہی ایسی تھکن ہو جاتی کہ نڈھال ہو جاتی، باقی کام پڑا رہتا۔ جنت اندر آ گئی۔ وہ خود تو لاغر سی تھی لیکن اس کی 14 سالہ بیٹی تنومند اور خوبصورت تھی۔ سمجھ گئی تھی ان کو کام کی ضرورت ہے، پھر بھی آنے کا مقصد دریافت کیا۔ بیگم صاحبہ ہم کو کام چاہیے، جنت نے کہا۔ کیا کام کرو گی؟ جھاڑو پوچھا، برتن، کپڑے دھلائی، کھانا بنانا، جو کام بتائیں گی کر دیں گے۔ تم تو لاغر سی لگتی ہو، کام کیسے کرو گی؟ کیا بیمار ہو؟ نہیں بیگم صاحبہ، بیمار تو نہیں ہوں، کام کی زیادتی نے یہ حال کر دیا ہے۔ جب گاؤں سے آئی تھی تگڑی اور صحت مند تھی۔ کتنے گھروں کا کام پکڑ لیا ہے تم نے؟ 5 گھروں کا، اب 6 گھر کا کرو گی؟ میں نے بھی یقینی سے کہا، اور وہ بھی اس حالت میں۔ باقی گھروں کا چھوڑ دو گی اگر آپ اچھی تنخواہ دے دیں گی؟ ہم بھی گھر گھر کام کر کے تھک جاتے ہیں۔ ہاں مجھے بھی سارے دن کے لیے کوئی گھریلو ملازمہ چاہیے۔ کھانا میں خود بناتی ہوں، باقی کا سب کام کرنا ہوگا۔ آپ کیا تنخواہ دیں گی؟ ہم دونوں ماں بیٹیاں کام کریں گی۔ 8 ٹھیک ہے۔ نہیں بیگم صاحب، 5 گھر چھوڑ کر ایک گھر کا اسی لیے کرنا چاہتی ہوں کہ کم از کم 10,000 مل جائیں۔ 2000 کرایہ اور 4 اپنے بیمار شوہر کی دوا کے لیے۔ میرے پلے سے ہر ماہ چلے جاتے ہیں، باقی میں گزارا مشکل سے ہوتا ہے، بڑی مہنگائی ہے۔ ہاں وہ تو ہے۔ میں نے تھوڑی سی دیر سوچا، بڑی مشکل سے ہاتھ لگی تھی۔ اگر ابھی ان کو نہ رکھا تو خبر نہیں پھر کب کوئی معاون ملے۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن صبح 7 بجے کچن میں موجود ہونا، ناشتہ بنانے میں مددگاری درکار ہوگی۔ صاحب سویرے کام پر جاتے ہیں، ان کو ٹھیک 7:30 بجے ناشتہ چاہیے۔ ٹھیک ہے بیبی؟ شام کو کب تک رہو گی؟ جب تک آپ کا کام ختم نہیں ہوگا۔ جب چھٹی ملے گی تب جائیں گے۔ میں نے جنت اور اس کی بیٹی کو رکھ لیا۔ 1 ماہ میں ان دونوں نے ثابت کر دیا کہ وہ بہترین معاون اور خدمتگار ہیں۔ جو کام بتاتی خوش اسلوبی سے کرتی۔ میرے بنگلے کا سرونٹ کوارٹر خالی پڑا تھا۔ حبیب نے کہا ان کو کوارٹر دے دو، دن رات رہیں گی، تم کو شام کے بعد بھی سہولت مل جائے گی۔ میں نے کہا کل سے اپنا سامان لے آنا اور یہیں ہی رہنا سہنا۔ پانی بجلی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آرام سے رہو گی۔ اگلے روز وہ ایک رکشے پر اپنا مختصر سا سامان لے آئی اور کوارٹر کی صفائی کر کے اسے آباد کر دیا۔ سرونٹ کوارٹر میں جنت اور صفیہ کے دن رات رہنے سے مجھے واقعی سہولت ہو گئی تھی۔ جنت تو شام کو کوارٹر میں جا گھستی، سو جاتی۔ صفیہ کو جب آواز دیتی وہ دوڑی آتی۔ دونوں ناشتہ اور کھانا ہمارے گھر سے کھاتی تھیں۔ اس طرح اچھا کھانا ملتا، ان کی بچت ہو جاتی۔ دوا دارو کبھی خود لیتی، کبھی میں لے دیتی۔ جنت میرے پاس خوش تھی، میں اس کے آنے جانے سے پرسکون تھی۔ خاص طور پر صفیہ بہت اچھی لڑکی تھی۔ اس نے اتنی سہولت دی کہ اب میں بغیر ہاتھ پیر ہلائے اپنے بیڈ روم میں لیٹی ٹی وی دیکھتی رہتی۔ وہ پانی بھی ہاتھ میں لا دیتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صفیہ نکھرنے لگی، خوبصورت تو وہ تھی ہی۔ اچھا کھانے سے اور زیادہ رنگ روپ نکل آیا۔ محنت مشقت نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا۔ زیادہ تندومند ہو گئی، لیکن جنت روز بروز کمزور اور نڈھال رہنے لگی، جیسے کسی مرض نے اندر اندر اسے گھلا دیا ہو۔ بالآخر وہ بیمار پڑ گئی۔ ڈاکٹر کو دکھایا، اس نے کچھ ٹیسٹ وغیرہ لکھ دیے۔
پتہ چلے اس کے گردے کا کام چھوڑ گئے ہیں۔ یہ رپورٹ آئی تو میں دہل گئی۔ اب وہ زیادہ تر کوارٹر میں لیٹی رہتی، لیکن صفیہ نے جنت کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ وہ زیادہ تر تندہی سے کام کرتی رہی تاکہ ان کو ملازمت سے ہم جواب نہ دے دیں۔ ظاہر ہے جس لڑکی کے ماں باپ دونوں بیمار ہوں اور کمانے والا کوئی نہ ہو، وہ غربت سے ڈر کر کام کی مشین نہیں بنے گی تو کیا کرے گی۔ انہی دنوں جبکہ جنت بیمار تھی، گاؤں سے اس کے رشتہ دار کا فون آ گیا کہ تمہارا شوہر زیادہ بیمار ہے، جلدی آؤ۔ بی بی کچھ رقم ایڈوانس دے دیں، بے شک صفیہ کو اپنے پاس رکھ لیں۔ وہاں نہ جانے کیا حالات درپیش ہوں، رقم تو چاہیے ہوگی۔ میں نے اس کے حال پر ترس کھاتے ہوئے تنخواہ کے علاوہ 10,000 اور بھی دیے کہ پیشگی تنخواہ سمجھ لو۔ حبیب سے کہا کہ اماں جنت کو رحیم یار خان جانے والی کوچ پر بٹھاؤ۔ وہ خود اسے اپنی کار میں اڈے تک لے گئے اور ٹکٹ بھی خرید کر دیا۔ اماں جنت صفیہ کو میرے حوالے کر کے گاؤں چلی گئی۔ جاتے ہوئے اس نے اپنی بچی کا ہاتھ میرے ہاتھوں میں دے کر کہا تھا، بیگم صاحبہ یہ میری نہیں آپ کی بچی ہے اور اسے اپنی بچی ہی سمجھنا۔ اگر میں لوٹ کر نہ آ سکوں تو سمجھ لینا کہ اس کا آپ کے سوا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اسے کسی کے حوالے مت کرنا، اس کی شادی بھی آپ ہی کسی اچھے انسان سے کر دینا۔ میں اس کا منہ تکتی رہ گئی اور وہ یہ چند باتیں میرے گوش گزار کر کے روانہ ہو گئی۔ شاید اس کی چھٹی حس بتا رہی تھی کہ اب اسے لوٹنا نصیب نہ ہوگا۔ وہ کافی عرصے سے بیمار تھی اور ہم سے چھپاتی رہی تھی، اپنی ہمت سے کام لیتی رہی۔ آخر کو پاپی پیٹ کو پالنا تھا۔ گاؤں پہنچی تو پتہ چلا کہ اسی روز صبح دم اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے۔ وہ بیان کرنے کو وقت پر موجود ہوئی تھی۔ شوہر کی وفات کے بعد اماں جنت بھی اس جہاں سے صدار گئی۔ اس کے رشتہ دار جو عظیم گوٹ میں مکین تھے، انہوں نے آ کر اطلاع دی، لیکن صفیہ کو لے جانے کی بات نہ کی اور ہم نے بھی اس تذکرے کو نہ چھیڑا۔ حبیب نے کہا کہ اگر لڑکی کا سگا بھائی بہن ماموں وغیرہ آتا تو بات کر لیتے۔ دور کے رشتہ داروں کے پاس تو صفیہ خود بھی جانا نہیں چاہتی تھی۔ صفیہ نے بتایا کہ وہ اکلوتی ہے، اس کا کوئی بہن بھائی نہیں ہے، ماموں بھی نہیں ہے، سوتیلے چچا اور پھوپھی بھی ہیں، لیکن وہ صفیہ اور اس کی ماں سے ملتے نہ تھے۔ ان سے کوئی توقع ابس تھی، باقی رشتہ دار رشتہ لینے کے چکر میں ضرور آئیں گے، لیکن وہ کسی کے ساتھ نہیں جائے گی بلکہ ہمارے پاس ہی رہے گی۔ بچی نے اپنا فیصلہ ہم کو سنا دیا تھا، اب وہ صرف ہماری ذمہ داری تھی اور ہمیں فقط اس سے خدمت کروانا تھی، اس کے خواب کہاں پورا کرنے تھے۔